اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز، آج جو میں موضوع اختیار کرنا چاہتا ہوں، جس پہ تھوڑی سی مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے عزیز، جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا سلسلہ بنایا، اس میں ایک نظریہ جو تھا، ایک چیز جو سامنے تھی، وہ اللہ نے اپنے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا، اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور انبیاء آتے گئے۔ لاسٹ میں یہ آخری کتاب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ اور آپ کے بارے میں ہم عام انسانوں کی اتنی مجال نہیں ہے کہ ہم کو زیادہ بات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت جگہ پہ بہت ہی لقبات سے نوازا۔ کئی جگہ پہ کہا کہ اے کالی کملی اوڑھنے والے، کئی جگہ پہ کہا کہ اے کالی زلفوں والے، تم اتنی مشقت میں مت پڑو۔ اور ایک جگہ پہ تو اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری تابع فرمانی کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، صرف محبت ہی نہیں کرے گا، وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ سب سے بڑا غفور الرحیم ہے۔ اسی چیز کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، جواب شکوہ کے لاسٹ میں کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی منظر میں اگر ہم دیکھیں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک گلدستے میں ایک ان کا لاسٹ مصرع میں آپ کو بتاتا ہوں، جس پہ انہوں نے جا کے ایک چیز کی ٹوٹلی اپنے آپ کو سائڈ پہ کرتے ہوئے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہے قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہے قصہ مختصر۔ تو یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف جو دنیا میں اور اللہ سے لے کر آج تک جو اللہ کی محبت کو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر کیا سب کے سامنے۔ تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنا قول اور فعل ہے، اس سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ کیا صورتحال ہے۔ جو عورت ایک دفعہ جب آپ جا رہے تھے، دیکھا ایک بڑھیا اپنے سامان لے کے جا رہی ہے، اور سامان بڑھیا کی طاقت سے زیادہ تھا، آپ نے فرمایا یہ مجھے دیں، میں اس کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ تو جب وہ لے کے گئے منزل مقصود تک، تو بڑھیا نے ازراہ دعائیا انہیں کہا کہ بیٹا ایک میری بات سنو، آپ بہت اچھے انسان ہو، لیکن اس طرف سے مت گزرنا، وہاں ایک محمد نام کا شخص رہتا ہے، اس نے ہمارے آباء و اجداد کے دین جو ہیں اپنی جادو کے زور سے ختم کر دیے ہیں، اس سے بچ کے رہنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ وہ شخص میں ہوں، تو خوش قسمت وہ بڑھیا تھی، وہ اللہ کے نبی کے لیے کلمہ پڑھ گئی۔ میرے دوستو، لاسٹ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سب سے کہ ہم خیر الامت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سلسلہ جو انبیاء چلاتے رہے، اللہ کی امت کو بخشا گیا، اور یہ سب سے بڑا ہمارا فخر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فرض کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔